بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس افطار ٹرانسمیشن کا جو یہ سیگمنٹ ہے بہار شریعت، جس میں ہم فقہی سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کا اصولاً جو ہے سیگمنٹ کے ختم ہونے میں اس وقت 2 یا 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ 5:30 بجے انشاءاللہ یہ سیگمنٹ شروع ہو جائے گا، 5:30 سے 5:45 کے درمیان، اور آپ اپنے لائیو سوالات اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عامر یاسوبی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ظاہر ہے کہ وقت بالکل جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس سیگمنٹ میں کچھ بیسک سوالات بھی جو ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں، اور پرائیورٹی بہرحال ہم جو ہیں وہ دیں گے ہمارے جو کالرز ہیں۔ بیسک سوال سے میری مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر عبادت سے پہلے ایک پریمبل ہے، ایک جو طریقے سے وہ ہے وضو۔ تو اگر ہم وضو کے طریقہ کار کو اگر تھوڑا سا سمپلسٹی سے بتا سکیں کہ سمپل وضو کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لیکن ایک کال ہے، پہلے ہم وہ کال لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اگر میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس میں لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا ایگزیکٹ سوال یہ ہے کہ مکروہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ثواب بالکل بھی نہیں ملے گا یا تھوڑا سا ملے گا؟ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو روزہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ویسے تو مکروہ کے 2 معنی ہیں، جی نا۔ ایک معنی مکروہ کا ہوتا ہے عبادت میں، اور ایک معنی مکروہ کا ہوتا ہے غیر عبادت میں۔ جس طرح بعض فقہا نے کہا جی کالے جوتے پہننا مکروہ ہے، تو وہاں پہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ پہننا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن نہ کریں تو وہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب عبادت میں بات آتی ہے مکروہ کی، مثلا جس طرح ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے حمام میں مثلا۔ صحیح صحیح۔ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہی والی بات ہے وہی معنی کریں مکروہ یعنی نہ کرو، تو یعنی نماز ہی چھوڑ دیں آپ۔ صحیح۔ ایک مرتبہ کہ نہیں آپ پڑھیں گے تو بالآخر کچھ نہ کچھ تو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر جو مکروہ کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کم ثواب، صحیح۔ یعنی ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی ہے کہ اگر روزہ کہیں پہ مکروہ ہو رہا ہو تو مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی آ جائے گی، ٹھیک، تو قلت ثواب کے اوپر اس کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وضو کا مختصر طریقہ۔ جی وضو کا مختصر طریقہ، دیکھیں مختصر سے مراد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واجبات کی حد تک، جی جی کیونکہ وضو جب انسان کرتا ہے کچھ چیزیں اس میں مستحب ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ پہلے ہاتھ وغیرہ دھونا بعض صورتوں میں، لیکن کچھ چیزیں ہیں واجب۔ اچھا مستحبات وہ ہیں کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کا وضو خراب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب واجب کی طرف اگر ہم آئیں تو واجبات میں ہمارے پاس ایک ہے چہرہ دھونا، تو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، تو لمبائی میں یہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کی کارنر تک، ٹھیک ہے۔ اور چوڑائی میں یہ انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کیونکہ یہ پورا کور ہوا نہیں ہوا، کیونکہ وضو وغیرہ کے اندر، وضو اور غسل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ جو خاص طور پہ جو باؤنڈری لائنز ہیں یہ پوری کور ہوئی ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ آپ اس یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ دھوئیں۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو آپ کی فرق لائن تو آپ کی یہاں پہ بنے مثلا، صحیح۔ لیکن تھوڑا سا یہاں پیچھے لے جائیں، تھوڑا سا یہاں پیچھے لے جائیں، تھوڑا سا یہاں اوپر کی طرف لے جائیں، تھوڑا سا یہاں نیچے کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ جب تھوڑا سا ایکسٹرا دھوئیں گے تو ایکسٹرا دھونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ جتنا دھلنا چاہیے تھا وہ تو دھل ہی وہ گیا۔ کنفرم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے اعضائے وضو پر، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اوپر سے نیچے پورا آپ کو چہرہ دھونا ہے، بس نیچے سے اوپر کی طرف نہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا وضو چہرہ ہو ایک ہو گیا، چہرہ ہو گیا۔ چہرہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو ظاہری بات ہے ایکسٹرا نہیں جا سکتے آپ، لیکن صحیح یہاں ہے۔ پر تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک پورے بازو کو آپ نے اچھی طریقے سے کور کرنا ہے کہ ایک ڈاٹ بھی اس میں جو ہے وہ خشک باقی نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی والی بات ہے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اوپر سے نیچے کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اوپر سے نیچے۔ اچھا اوپر سے نیچے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی 1 گول لے کر آئیں،
ٹھیک ہے. آپ نے پانی ڈالا, ٹھیک ہے. ایک حصہ اوپر کا کر لیا, پھر پانی ادھر سے اگین آگے ڈالا, پھر کر لیا, پھر ایک نیچے سے اوپر نہیں جانا ہے. ہاں نیچے سے اوپر نہیں جانا, اوپر سے نیچے میں بھی 1 گو ضروری نہیں ہے, یعنی ٹکڑوں میں بھی آپ 2-3 ٹکڑوں میں اوپر سے نیچے کی طرف. یعنی جب ہاتھ پھیر رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف, اور پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے. پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے آپ, اس کے بعد الٹا ہاتھ دھوئیں گے اسی طریقے سے جیسے سیدھا ہاتھ دھلا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں ہاتھ دھونے کے بعد, اچھا ایک غلطی جو نارملی کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے, بعض لوگ جو اتنا زیادہ فقہ سے واقف نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً ایک دفعہ الٹا ہاتھ دھل گیا نا, اب آپ کے یہ دونوں جو تریاں آپ کے ایک سیدھے ہاتھ کی اور الٹے ہاتھ کی, یہ آپس میں مکس اپ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. نہ آپس میں مکس اپ ہوں, نہ کسی اور باہر کے پانی سے مکس اپ ہوں. لہٰذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں مثلاً ایک دفعہ دھونے کے بعد پھر اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور پھر مسح کرتے ہیں, یہ غلط ہے. صحیح ہے. یا مثلاً نل کے پانی سے دوبارہ سے ایک دفعہ ہاتھ کو دوبارہ دھو لیتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہو رہی ہے. صحیح ہے. جو تری آپ کی الٹا ہاتھ دھونے کے بعد آپ کے اس ہاتھ میں باقی ہے اور اس ہاتھ میں باقی ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ نے اپنے سر کا اور دونوں پیروں کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. سر کے مسح میں جو اوپر کا حصہ جو آسمان کی طرف جس کا رخ ہے, اس پورے مثلا سمجھیں حصے میں 1/4 حصہ, ٹھیک ہے, ایک رائٹ, ایک لیفٹ اور ایک بیک اور ایک اوپر کا, یہ اوپر کے حصے پہ آپ کو مسح کرنا ہے. احتیاط یہی ہے کیونکہ بعض فقہا نے اجازت دی, لیکن احتیاط یہی ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف سیدھے ہاتھ سے اوپر کے نیچے کی طرف اور ہتھیلی کی طرف سے مسح کریں. ٹھیک ہے. یہ احتیاط کے مطابق ہیں تینوں چیزیں. اس میں اگر سر پہ بال ہیں, میری طرح نہ ہو کوئی, اور مانگ وہ نکالیں, کیا کریں؟ دیکھیں کھال پر مسح کرنا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. البتہ یہ جو اوپر کے حصے کے جو بال ہیں, جو آپ کی مثلا فرض کریں اگر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں اپنی کنپٹی پہ رکھیں تو یہ درمیان میں جو حصہ آ رہا ہے نا, اس حصے کے بالوں کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر ادھر کے بال اوپر جمع کر کے کریں گے تو باطل ہو جائے گا. یعنی بہت بال اگر بڑے ہیں ہاں تو پھر تھوڑا سا, ہاں یعنی اگر بڑے بال ہیں تو احتیاط تو یہی ہے کہ آپ ایک مانگ نکال لیں اور مانگ پہ مسح کر لیں, یہ سب سے بیسٹ وے ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر اوپر ہی کے اندر ہی کے بالوں پہ مسح ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سر کا مسح ہو گیا. اس کے بعد آپ کو سر کے مسح کے بعد سیدھے پیر کا مسح پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. الٹے پیر کا مسح بعد میں کرنا ہے. صحیح. اور مسح میں یہ مسح فرض کریں جو پاؤں کا اوپر کا آگے کا حصہ ہے وہاں سے آپ سٹارٹ لیں, اور جو جوائنٹ ہے پیر کا اس جوائنٹ تک اس کو آپ کھینچ کے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب پورا ہاتھ رکھ کے آپ کھینچ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک انگلی رکھ کے کھینچ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. 3 انگلیاں رکھ کے کھینچ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. منیمم 1 انگلی جتنا آپ کا مسح ہونا چاہیے, کسی ایک انگلی سے لے لیں آپ اور اس کو جوائنٹ تک آپ کو کھینچ کے لانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا کریں, الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا کریں. پہلے سیدھے پیر کا پھر الٹے پیر کا, دونوں پیر کا ایک ساتھ نہ کریں. یہ مختصر سا طریقہ. بہت شکریہ ناظرین. آج یعنی ان اے وے ہم نے 3 سوالات لے لیے, وضو کے طریقے کو بھی لے لیا, اور ایک کال بھی ہمارے پاس ہے. چلیں جی, بسم اللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ غسل سے پہلے ہم وضو کرنا بھول گئے تو غسل کے بعد ہم کر سکتے ہیں یا اگر سوکھ جائے؟ غسل سے پہلے وضو کرنا بھول گئے, جہاں تک میں سمجھاؤں غسل سے پہلے وضو کرنا بھول گئے تو اب کیا غسل کے بعد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں غسل سے پہلے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اگر اس کو جائیں تو بعض فقہا نے اس کو مستحب مانا ہے. ٹھیک ہے. تو غسل سے پہلے اگر کسی نے وضو نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب غسل کر لیا, اب دیکھنا پڑے گا غسل کون سا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا اس میں مراجعین میں تھوڑا اختلاف بھی ہے. اگر تو غسل جنابت ہے تو اس کے بعد وضو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی کرے گا تو اور شریعت بنا کے کرے گا تو یہ بدعت بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو وضو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنے بھی واجب اور مستحب غسل ہیں جن کو آغا سیستانی نے مانا ہے, اس کے بعد وضو واجب نہیں ہے, کر لیں تو حرج بھی نہیں ہے, شاید احتیاط مستحب کے مطابق ہی ہو, لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. مثلا خواتین کے غسل ہوتے ہیں, اس کے بعد غسل ہے, غسل جمعہ ہے, یا بعض شبہ قدر کے بعض غسل ہیں جن کو مانا گیا ہے, تو ان کے بعد اگر آپ وضو نہیں بھی کریں تو بھی چل جائے گا, کر لیں تو بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ ناظرین. پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں اس پروگرام کا وقت 5:30 سے 5:45 انشاءاللہ. آپ لائیو سوالات جو ہیں وہ اپنے کر سکتے ہیں روزانہ تقریباً اسی وقت. بہت شکریہ. آج کی حد تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت